الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن سے آج ہمارا سبق نمبر 15 ہے، اور اس میں انشاءاللہ الرحمن ہم دو صورتوں کے مضامین کا خلاصہ بیان کریں گے، سورہ ہود اور سورہ یوسف۔ یہ دونوں مکی صورتیں ہیں، اور ان کا زمانہ نزول بھی وہی زمانہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں آخری دور کہلاتا ہے، یعنی ہجرت سے پہلے کا زمانہ۔ تو ان صورتوں میں بھی روئے سخن خاص طور پر مشرکین مکہ کی طرف ہے، اور مشرکین مکہ کو وہی بنیادی عقائد کی دعوت دینا ہے۔ نمبر ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو دل سے مان لیں، اور دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین کی توحید کو اپنائیں، اور اللہ کی ذات میں صفات کے تقاضوں میں شرک نہ کریں، اور تیسری بات کہ عقیدہ آخرت پر ایمان لے آئیں، اور اس کے علاوہ جو ان کے اندر اوہام اور خرافات ہیں اور جو بدعات ہیں اور جو انہوں نے اللہ رب العالمین کی ذات میں صفات کے تقاضوں میں شرک کر رکھا ہے، اس کو چھوڑ دیں اور عقیدہ توحید کو اپنا لیں۔ یہ بات بتانے اور سمجھانے کے لیے پھر مختلف اقوام کے تذکرے کیے ہیں، اور عرب کی تاریخ ان کو سنائی گئی ہے کہ تم سے قبل بھی مختلف علاقوں میں، عرب کے علاقوں میں ہی اللہ کے پیغمبر مبعوث ہوئے۔ وہ اپنی اپنی قوم کے پاس آئے اور اپنی اپنی قوم کو سمجھایا، بتایا۔ جن لوگوں نے قوم میں سے ان کی بات کو مانا، ان پر ایمان لائے، وہ کامیاب ہوئے اور فلاح پا گئے، اور باقی قوموں کو اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو اے مکے والوں، تمہارے پاس بھی اللہ کا پیغمبر اللہ کی شریعت دین لے کر آ گیا ہے، وہ بھی تمہیں دعوت دے رہا ہے۔ اب اگر اپنی فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو پیغمبر کی بات مان لو، ورنہ تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر ہوا ہے، پہلی قوموں کا ہوا ہے۔ تو یہ جو صورت ہے، اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ قرآن کی دعوت توحید قبول کرتے ہوئے شرک اور دیگر گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے حضور استغفار کرنے پر قوموں کو مزید مہلت مل جائے گی، ورنہ انہیں بھی پچھلی قوموں کی طرح ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور اس صورت میں 6 انبیاء اور 6 اقوام کا تذکرہ ہوگا۔ جہاں تک اس صورت کی فضیلت کا تعلق ہے، اس بارہ میں سنن ترمذی کے اندر ایک حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا شیبتنی ہود، کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ المرسلات، سورہ النبأ اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو ان صورتوں کے اندر جو مضامین ہیں، ان مضامین کے اندر جو شدت ہے، اللہ رب العالمین کا بڑا ہی جلالی انداز ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اب جو بوڑھا کیا، اس کے پیچھے 2 باتیں سمجھ آتی ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تنبیہ کا انداز اپنایا گیا ہے، تو ایک تنبیہ ہے۔ اور دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال رہ کر آتا تھا کہ ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے جو وقت ملا ہے، جیسا کہ اللہ ہر قوم کو ایک وقت دیتا ہے، ہر قوم کی، ہر امت کی ایک عمر ہوتی ہے، تو ان کی کہیں وہ مہلت نہ ختم ہو جائے، اور اگر وہ مہلت ختم ہو گئی تو پھر اللہ کا عذاب ان پر آ جائے۔ تو آپ کو یہ فکر لگی رہتی تھی کہیں عذاب نہ آ جائے، اور دوسرا پھر اللہ کی طرف سے جو تنبیہات نازل ہو رہی تھیں، یہ دونوں قسم کے مضامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے اثر انداز ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپا ظاہر ہونے لگ گیا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے جو بوڑھا کیا ہے تو ان صورتوں نے کیا ہے، یعنی ان صورتوں کے نزول نے کیا ہے، ان صورتوں کے جو مضامین ہیں انہوں نے کیا ہے۔ ان صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے جو تنبیہات کی ہیں اور قوموں کو الٹیمیٹم دیا ہے، قوموں کو تاریخ سنا کر عذاب سے ان کو آگاہ کیا ہے، تو ان ساری چیزوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا۔ تو سورہ ہود ایک جلالی صورت ہے جس میں باغی، نافرمان اور گناہ گار قوموں پر اللہ کے غضب اور ان کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔
इस सूरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बूढ़ा कर दिया। इस सूरत के आखिर पहले शुरू में और आखिरी दोनों आयात में तौहीद इबादत का मुतालबा है। इस सूरत में अल्लाह ताला के कानून हलाकत और कानून इस्तिब्दाल के कौमों को हलाक करने का अल्लाह का कानून क्या है, और एक कौम को हटाकर उसकी जगह बदल कर दूसरी कौम को ले आना, इस बारे में अल्लाह ताला का कानून क्या है, उसकी वजाहत है कि वो वक्फा वक्फा से कौमों को मोहलत देने के बाद हलाक कर देता है, उनके नेक लोगों को बचा लेता है और फिर इमामत और क़यादत के लिए एक और कौम को मैदानी इम्तिहान में ले आता है। सूरा हूद सूरा आराफ के मुशाबही है, दोनों के अंदर एक से मज़ामीन है और एक सा अंदाज है। तो और कौमों की जानशिनी और हलाकत के सच्चे वाक़यात बयान करके अल्लाह ताला का कानून हलाकत और कानून इस्तिब्दाल जो है वो बयान किया गया है और लोगों को समझाया और ज़हन नशीन करवाया गया है। अलबत्ता इस सूरत में मुख्तलिफ पैगम्बरों की ज़ुबान से तौबा इस्तिग़फ़ार की दावत दी गई है ताकि वो अल्लाह के गज़ब से बच सकें। पैगम्बरों के ज़रिए से उनकी कौमों को तौबा इस्तिग़फ़ार की दावत दी गई है कि अल्लाह से तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, माफ़िया मांगो, अल्लाह की तरफ लौट आओ। हो सकता है कि तुम फिर अल्लाह के गज़ब से बच जाओ। और अगर तुमने अपनी रविश ना बदली और फिर तुमने अल्लाह की तरफ तौबा भी ना की और गुनाहों की माफ़िया भी ना मांगी और इसी हाल में तुम दुनिया से रुखसत हो गए, तो फिर तुम पर गोया के माफ़ी के दरवाजे बंद हैं, फिर तुम्हें अल्लाह के अजाब से बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। तो इस सूरत के इस तारुफ के बाद अब इस सूरत की इब्तिदाई आयात जो हैं उनका तर्जुमा आपके सामने हम पेश करते हैं और फिर उसके कुछ ज़माना नज़ूल और उसके मबाहिस जो हैं वो आपके सामने बयान किए जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। अलिफ लाम रा हुरूफ मुक़त्तआत हैं, इनका माना मफ़हूम अल्लाह ही बेहतर जानता है। एक किताब है जिसकी आयात मुहकम की गई, फिर उन्हें खोल कर बयान किया गया एक कमाल हिकमत वाले की तरफ से जो पूरी खबर रखने वाला है, ये कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, बेशक मैं तुम्हारे लिए इसकी तरफ से एक डराने वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ। और ये कि अपने रब से बख्शिश मांगो, फिर उसकी तरफ पलट आओ तो वो तुम्हें एक मुअय्यन मुद्दत तक अच्छा सादो सामान देगा और ज्यादा अमल वाले को इसका ज्यादा सवाब देगा। और अगर तुम फिर गए तो यकीनन मैं तुम पर एक बहुत बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। अल्लाह ही की तरफ तुम्हारा लौटना है और वो हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। सुन लो, बिलाशुबा वो अपने सीनों को मोड़ते हैं ताकि इससे छुपे रहे। सुन लो, जब वो अपने कपड़े अच्छी तरह लपेट लेते हैं, वो जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं। बेशक वो सीनों वाली बात को खूब जानने वाला है। और जमीन में कोई चलने वाला जानदार नहीं मगर इसका रिस्क अल्लाह ही पर है, और वो इसके ठहरने की जगह और इसके सौंपे जाने की जगह को जानता है। सब कुछ एक वाज़ेह किताब में दर्ज है। और वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया और इसका अर्श पानी पर था ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अमल में ज्यादा अच्छा है। और यकीनन अगर तू कहे कि बेशक तुम मौत के बाद उठाए जाने वाले हो, तो वो लोग जिन्होंने कुफर किया जरूर ही कहेंगे कि ये तो खुले जादू के सिवा कुछ नहीं। और बिलाशुबा अगर हम उनसे अजाब को एक गिनी हुई मुद्दत तक मुअख्खर कर दें तो यकीनन जरूर कहेंगे इसे क्या चीज रोक रही है। सुन लो, जिस दिन वो उन पर आएगा तो उनसे हटाया जाने वाला नहीं और उन्हें वो चीज घेर लेगी जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। और यकीनन अगर हम इंसान को अपनी तरफ से कोई रहमत चखाएं फिर इसे इससे छीन ले तो बेशक वो यकीनन निहायत ना उम्मीद बेहद नाशुक्रा होता है। और बेशक अगर हम उसे कोई नेमत चखाएं किसी तकलीफ के बाद जो उसे पहुंची हो, तो यकीनन जरूर कहेगा सब तकलीफें मुझसे दूर हो गई
بلا شبہ وہ یقیناً بہت پھولنے والا، بہت فخر کرنے والا ہے۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے، یہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ پھر شاید تو اس کا کچھ حصہ چھوڑ دینے والا ہے جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے تیرا سینہ تنگ ہونے والا ہے کہ وہ کہیں گے اس پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ تو صرف ڈرانے والا ہے اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے، کہہ دے پھر اس جیسی 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ، اور اللہ کے سوا جسے بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پس اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو یہ صرف اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو کیا تم حکم ماننے والے ہو؟ جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہو، ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں پورا دے دیں گے، اور اس دنیا میں ان سے کمی نہ کی جائے گی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے اس میں کیا، اور بیکار ہے جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔ تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو اور اس کی طرف سے ایک گواہ اس کی تائید کر رہا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی جو امام اور رحمت تھی، یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے تو آگ ہی اس کے وعدے کی جگہ ہے۔ تو اس کے بارے میں کسی شک میں نہ رہ، یقیناً یہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر کوئی جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور گواہ کہیں گے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا۔ سن لو، ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اور آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے بھی وہی ہے۔ یہ لوگ کبھی زمین میں عاجز کرنے والے نہیں، اور نہ کبھی ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے۔ ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا، وہ نہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ دیکھا کرتے تھے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اور ان سے گم ہو گیا جو کچھ وہ جھوٹ کھڑا کرتے تھے۔ کوئی شک نہیں کہ یقیناً وہ آخرت میں وہی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور اپنے رب کی طرف عاجزی کی، وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ دو گروہوں کی مثال اندھے اور بہرے اور دیکھنے والے اور سننے والے کی طرح ہے۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو یہ ابتدائی آیات ہے سورہ ہود کی، کہ جن میں اللہ رب العالمین نے دعوت بھی دی ہے، تنبیہ بھی ہے، اور اہل ایمان کے لیے اس میں تبشیر اور بشارت بھی پائی جاتی ہے۔ تو اب سورہ ہود کا جو موضوع ہے اور اس کی جو مباحث ہیں، تو موضوع وہی ہے جو سورہ یونس کا تھا، یعنی دعوت، فہمائش اور تنبیہ۔ لیکن فرق یہ ہے کہ سورہ یونس کی بنسبت یہاں دعوت مختصر ہے، فہمائش میں استدلال کم اور واضح و نصیحت زیادہ ہے، اور تنبیہ مفصل اور پرزور ہے۔ دعوت یہ ہے کہ پیغمبر کی بات مانو، شرک سے باز آ جاؤ، سب کی بندگی چھوڑ کر اللہ کے بندے بنو، اور اپنی دنیاوی زندگی کا سارا نظام آخرت کی جواب دہی کے احساس پر قائم کرو۔ فہمائش یہ ہے کہ حیات دنیا کے ظاہری پہلو پر اعتماد کر کے جن قوموں نے اللہ کے رسولوں کی دعوت کو ٹھکرایا، وہ اس سے پہلے نہایت برا انجام دیکھ چکی ہیں۔ اب کیا ضرورت ہے کہ تم بھی اسی راہ پر چلو جسے تاریخ کے مسلسل تجربات قطعی طور پر تباہی کی راہ ثابت کر چکے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے، اور تنبیہ اس صورت میں مشرکین مکہ کے لیے یہ ہے کہ عذاب کے آنے میں جو تاخیر ہو رہی ہے، یہ دراصل ایک مہلت ہے جو اللہ اپنے فضل سے تمہیں عطا کر رہا ہے۔ اس مہلت کے اندر اگر تم نہ سنبھلے تو وہ عذاب آئے گا جو کسی کے ٹالے نہ ٹل سکے گا، اور اہل ایمان کی مٹھی بھر جماعت کو چھوڑ کر تمہاری ساری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اس مضمون کو ادا کرنے کے لیے براہ راست کتاب
کتاب کی جو نسبت ہے وہ قوم نوح، قوم عاد، قوم لوط، اصحاب مدین اور قوم فرعون کے قصوں سے زیادہ اس میں کام لیا گیا۔ ان قصوں میں، ان واقعات میں خاص طور پر جو بات نمایاں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا جب فیصلہ چکانے پر آتا ہے تو پھر بالکل بے لاگ طریقہ سے چکاتا ہے۔ اس میں کسی کے ساتھ ذرہ برابر رعایت نہیں ہوتی۔ اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس کا بیٹا ہے، کس کا عزیز ہے۔ رحمت صرف اس کے حصے میں آتی ہے جو راہ راست پر آ گیا، مگر نہ خدا کے غضب سے نہ کسی پیغمبر کا بیٹا بچتا ہے اور نہ کسی پیغمبر کی بیوی۔ یہی نہیں بلکہ جب ایمان و کفر کا دو ٹوک فیصلہ ہو رہا ہو تو دین کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ خود مومن بھی باپ، بیٹے اور شوہر اور بیوی کے رشتوں کو بھول جائے اور خدا کی شمشیر عدل کی طرح بالکل بے لاگ ہو کر ایک رشتہ حق کے سوا ہر دوسرے رشتے کو کاٹ پھینکے۔ ایسے موقع پر خون اور نسب کی رشتہ داریوں کا ذرہ برابر لحاظ کرنا اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ یہی وہ تعلیم تھی جس کا پورا پورا مظاہرہ 3-4 سال بعد مکہ کے مہاجر مسلمانوں نے جنگ بدر میں کر کے دکھایا۔ تو پہلے بطور تمہید قرآن کی خصوصیت واضح کی گئی کہ لوگوں کی تربیت و تعلیم کے مقصد کو پیش نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس شکل میں اتارا ہے کہ صرف اصولی اور بنیادی باتیں اجمال اور اختصار کے ساتھ بیان ہوئی، پھر بتدریج آہستہ آہستہ وہ تفصیل کی کالب میں آئیں۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کتاب کے پیغام کی وضاحت فرمائی کہ اللہ واحد کی بندگی اور توبہ استغفار کی دعوت ہے، اور اس کتاب میں اللہ کی طرف سے بشیر و نذیر ہو کر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں کہ جو لوگ استغفار کر کے اللہ واحد کی طرف رجوع کر لیں گے، اللہ ایک مقررہ مدت تک ان کو زندگی کی نعمتوں سے بہرہ مند اور اپنے فضل سے متمتع کرے گا، اور جو لوگ اس سے اعراض کریں گے، بات نہیں مانیں گے، منہ پھیر لیں گے، ان کے لیے ایک بڑے عذاب کا دن سامنے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان لوگوں کی حالت پر اظہار افسوس جن کے دل تو یہ گواہی دے رہے ہیں کہ پیغمبر کا ڈراوا بالکل حق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حقیقت کا سامنا کرنے سے اس طرح گریز کر رہے ہیں گویا وہ اپنے آپ کو خدا سے چھپا رہے ہیں، حالانکہ خدا سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہتی ہے۔ اس کے بعد سزا اور جزا کے منکرین کو تنبیہ کی گئی ہے جو آخرت کے دن کا انکار کرتے تھے۔ کوئی آخرت کا دن نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہوگی، کوئی جزا نہیں ہوگی، کوئی انعام نہیں ہوگا۔ بہرحال ان کے نزدیک صرف دنیا کی زندگی تھی، تو ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جزا و سزا اور عذاب کا مذاق اڑانے والوں کو یہ تنبیہ کہ دنیا بازیچہ اطفال نہیں ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ دیکھے کہ لوگ کیسا عمل کرتے ہیں۔ مجرموں کو جو مہلت وہ دیتا ہے، اس سے دلیر ہو کر شریر لوگ پیغمبر کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے محض دھونس جمانے کے لیے عذاب کی دھمکی دی ہے، وگرنہ عذاب کوئی آنا نہیں ہے۔ تو یہ سرکش لوگ اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں نا، ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ہوش کے ناخن لو، اور ذرا پیغمبر جو تمہیں سابقہ اقوام کی تاریخ بتا رہا ہے، کیا وہ قومیں نہیں تھی؟ کیا ان کا وجود نہیں تھا؟ کیا تم نے ان کی بستیاں نہیں دیکھی؟ کیا تم نے ان کے کھنڈرات نہیں دیکھے؟ لہذا وہ قومیں تھیں نا، لیکن آج ان کا نام و نشان کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ وہ تمہاری طرح سرکش اور باغی تھے۔ جب ان کا پیغمبر انہیں ڈرایا کرتا تھا کہ میری بات مان لو، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، اور اگر میری بات کو نہ مانا تو اللہ کا عذاب تباہ و برباد کر دے گا، وہ بھی اس طرح کے بول بولا کرتے تھے اور اس طرح کی باتیں کہا کرتے تھے۔ لیکن پھر اللہ کا عذاب آ گیا اور انہیں اللہ سے بچانے والی کوئی چیز نہیں تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا یہاں دعوت دیتے ہوئے، لوگوں کو سمجھاتے ہوئے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہوئے، لوگوں کی طعن و تشنیع اور گالیاں سنتے ہوئے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ تم مخالفین کی استہزاء اور مطالبہ معجزات سے دل شکستہ نہ ہو، تم ایک ڈرانے والے ہو، اپنا فرض تم ادا کرو، خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔
اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمہارا گھڑا ہوا ہے تو ان سے کہو کہ وہ 10 صورتیں ایسی گھڑی ہوئی لا کر دکھا دیں، اور اس کام میں وہ اپنے شریکوں، اپنے معبودوں، اپنے بتوں کو، وہ بھی ان سے مدد حاصل کر لے جن کو یہ خدا کے سوا پوجتے ہیں۔ اگر ان کے شرکا اس کام میں ان کی مدد نہ کر سکیں تو پھر یہ مانے کہ یہ خدا کی اتاری ہوئی کتاب ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو مومنین ہیں اور منکرین قرآن کا جو ذہنی فرق ہے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے اس کی سوچ، ذہنیت اور فکر کیا ہوتی ہے، اور جو ایک کافر ہوتا ہے، جو قرآن کا منکر ہوتا ہے، اس کی سوچ اور اس کا نظریہ کیا ہوتا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو قرآن کی دعوت قبول کرنے والوں اور اس سے اعراض کرنے والوں کی ذہنی کا جو فرق اور اختلاف، اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ ایمان صرف وہ لوگ لائیں گے جن کی فطرت مسخ ہونے سے محفوظ ہو، وہ قرآن کی آواز کو اپنے دل کی آواز سمجھیں گے۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ کو جو کتاب دی گئی وہ بھی ان کے لیے تائید مزید فراہم کرے گی۔ رہے وہ لوگ جن کی اپنی فطرت کا نور بجھ چکا ہے، وہ دوزخ کی آگ ہی دیکھ کر قائل ہوں گے۔ ان کی مخالفت تمہیں اپنے موقف کے بارے میں کسی تردد میں نہ ڈالے۔ ان لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جنہوں نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے اور اس جھوٹ کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ یہ خدا کے قابو سے باہر نہیں ہے، لیکن خدا اس لیے انہیں ڈھیل دے رہا ہے کہ آخرت میں ساری کسر پوری ہو جائے گی۔ فلاح صرف ان لوگوں کو حاصل ہوگی، کامیابی صرف ان لوگوں کو حاصل ہوگی جنہوں نے اپنے آپ کو کلی طور پر، مکمل طور پر اپنے رب کے حوالے کر دیا اور ایمان و عمل صالح کی زندگی اختیار کی۔ ان دونوں گروہوں کی تمثیل ایسی ہے، مثال ایسی ہے کہ ایک گروہ اندھوں بہروں کا ہو اور دوسرا چشم و گوش رکھنے والوں کا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی تاریخ کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد قوم عاد کی تاریخ کو بیان کیا، اور پھر قوم لوط کی تاریخ کو اللہ نے بیان کیا۔ اور اب نوح علیہ السلام، ان کی تاریخ کے اندر یہ بات ہے کہ ان کی قوم نے تو ان کی بات نہیں مانی، 950 سال تک آپ نے ان کو دعوت دی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قوم کے ساتھ ساتھ ان کا جو سگا بیٹا تھا اس نے بھی ان کی بات نہیں مانی۔ لہذا جب اللہ کا عذاب آیا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اس کا شکار ہو گیا اور قوم بھی، اور بچے صرف کون؟ جنہوں نے ان کی بات مانی تھی، ان کو اللہ کا پیغمبر مانا تھا اور ان کی بات مان کر ان کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے، وہ بچ گئے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو بھی بات سمجھائی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر سارے لوگوں کو، دیکھو اگر پیغمبر کا بیٹا پیغمبر کی بات نہ مانے حسب نسب کے لحاظ سے تو اس کا بہت قریب ہوتا ہے نا، تو اگر وہ بھی بات نہ مانے تو اللہ اس کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور بچتا صرف وہ ہے جو پیغمبر کی بات مانے۔ تو جیسے نوح علیہ السلام کی بات مان کر لوگوں نے وہ کشتی میں سوار ہو گئے، وہ بچ گئے۔ تو لہذا ہر پیغمبر اپنی شریعت جو پیش کرتا ہے نا، وہ ایک کشتی ہے، وہ ایک محفوظ قلعہ ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ اس میں آ جاؤ، محفوظ ہو جاؤ گے، اگر تم اس میں نہ آئے تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے حالات بیان کیے، اور اس میں یہ بات سمجھائی ہے خاص طور پر کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے نا کہ اگر تم پیغمبر ہو تو تم پر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے؟ فرشتے آنے چاہیے، ہم پر بھی فرشتے نازل ہونے چاہیے۔ تو اب انہیں ایک پیغمبر کی تاریخ سنائی جا رہی ہے کہ اس پیغمبر کی قوم پر فرشتے آئے تھے، لیکن جب فرشتے آ جاتے ہیں نا تو پھر اللہ کا عذاب لے کر آتے ہیں، پھر ان کے پاس بچنے کی کوئی مہلت نہیں ہوتی۔ اگر یقین نہ آئے تو قوم لوط کی تاریخ کو سن لو کہ ان کے پاس جب فرشتے آئے تھے، ظاہر ہو گئے تھے، پھر اللہ کا عذاب بھی ان پر آ گیا تھا۔ تو قوم لوط کی تاریخ بیان کرنے سے یہ بات بھی واضح ہو گئی، قریش جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے اتارنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ اپنی شامت بلانے کا سامان کر رہے ہیں۔ فرشتوں کا آنا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوتا، یہ جب آتے ہیں تو کسی عظیم خدائی مہم پر آتے ہیں۔ ان کی اہمیت کا یہ حال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر نے جب یہ محسوس کیا کہ ان کے پاس فرشتے آئے ہیں تو ان کا رنگ بھی فک ہو گیا، وہ بھی ڈر گئے، اور اس وقت تک انہوں نے اطمینان کا سانس نہیں لیا جب تک فرشتوں کی پیش نظر مہم کی نوعیت ان کے سامنے واضح نہیں ہو گئی۔ اہل مدین
اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے حالات بھی سنائے، جس میں قوم کے جرائم، حضرت شعیب کی تبلیغی جدوجہد اور قوم کے ساتھ ان کے مکالمے کو بیان کیا، اور پھر حضرت موسیٰ اور فرعون کی جو حالات ہیں، تاریخ ہے، اس کو بھی سرسری سا بیان کیا، کیونکہ یہ پیچھے تفصیلاً بیان ہو چکی تھی، تو لہذا اس کو تفصیل سے یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد سورت کا اختتام کہاں ہوتا ہے کہ سورت کا خاتمہ ان تمام حالات و واقعات کو سنانے کا مقصد بیان کیا گیا آخر میں۔ پھر ان سے جو نتائج نکلتے ہیں ان کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ضروری ہدایات دی گئی ہیں، قریش کو اپنے ملک کی تاریخ سے سبق لینے ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہنے کی تنبیہ کی گئی ہے۔ تو یہ سورہ ہود کے مضامین کا خلاصہ۔ اب اس کے بعد ہے سورہ یوسف، اور سورہ یوسف جو ہے یہ تو مکمل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے حالات کے لیے بالکل ایک آئینے کی مانند کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا کر، ان کی سیرت بیان کر کے، ان کے بھائیوں کا رویہ، پھر ان کو کنویں میں پھینکنا، ان کا وہاں سے مصر پہنچنا، پھر مصر میں پہنچ کر اس خاتون سے واسطہ پڑھنا، پھر جیل میں جانا، اور پھر جیل میں توحید کی دعوت دینا، اور پھر خوابوں کی تعبیر بتا کر واپس آنا، اور پھر ان کا اقتدار ملنا، اور پھر ان کے بھائیوں کا آنا قحط کے زمانے میں، اور آ کر پھر 2-3 ملاقاتوں کے بعد پہچان لینا، پھر شرمندہ ہونا، پھر معافی مانگنا، اور پھر ان کا کنعان سے، فلسطین سے اپنے خاندان سمیت مصر تشریف لانا، اور مصر میں آ کر پھر یوسف علیہ السلام کو ان 11 بھائیوں کا اور ماں اور باپ کا سجدہ کرنا اور خواب کی تعبیر کا پورا ہونا۔ یہ ساری تاریخ بیان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہی ہو رہا ہے، آپ کا خاندان، آپ کے بھائی، آپ کے چچا زاد آپ کے ساتھ یہی سلوک کر رہے ہیں، اور انہوں نے بھی آپ کو مسائل اور مصائب کے کنویں میں پھینکا ہوا ہے۔ لہذا اس کے بعد اگر ہجرت کرنی پڑے تو کر جاؤ کھلے دل سے، کیونکہ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ مزید اپنی رحمتوں کے اور برکتوں کے دروازے تم پر کیا کرے گا؟ کھول لے گا، اور ہجرت کر جانا یہ تمہارے لیے باعث خیر ہوگا۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں اقتدار دیا، اللہ مدینہ منورہ میں تمہیں بھی اقتدار دے گا، قوت دے گا، غلبہ دے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا یہ مکے والے بھی قحط میں مبتلا ہوں گے، اور پھر آپ سے دعا کروانے مدینے جائیں گے، اور پھر آپ ان کے لیے دعا بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کی مشکلات دور کرے گا، اور یہ آپ سے جنگ و جدل کے بعد بالآخر فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے شرمندہ بھی ہونا ہے، معافی بھی مانگنی ہے، اور آپ کی رسالت و نبوت کا اعتراف بھی کرنا ہے، اور اس طرح اللہ نے آپ کو مکہ چھوڑنے کی برکت سے نہ صرف اللہ مکہ دے گا بلکہ مدینہ بھی دے گا، اور پورے کا پورا جزیرۃ العرب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا۔ تو لہذا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت تسلی ہے، صحابہ کرام کے لیے بھی اس میں بہت تسلی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشرکین مکہ ہے ان کی تباہی و بربادی، اس کا بھی اس کے اندر سارے کے سارے اس کے اندر اشارات موجود ہیں۔ لیکن سر دست یہی ہے کہ اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ اور کامل اقتدار و غلبہ اور اسلام کی بشارت، اور قریش مکہ اور برادران یوسف کی طرح ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ لہذا اس کا زمانہ نزول بھی وہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کے آخری ایام جو ہیں وہی اس کا زمانہ نزول ہے، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں ہو رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جیل میں ڈال دیں، کہ قتل کر دیں، کیا کریں، یہ مشورے ہو رہے تھے، تو اس دوران میں اللہ پاک نے اس صورت کو نازل فرمایا۔ یہاں پر میں آپ سب کو ایک نصیحت کرنا چاہوں گا کہ کہیں میں پھر اس کو بھول نہ جاؤں، وہ یہ ہے کہ آپ زندگی میں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے پریشان ہو، مشکل میں ہو، وہ گھریلو پریشانی ہے، وہ معاشی پریشانی ہے، وہ خاندانی پریشانی ہے، کوئی پریشانی ہو آپ کو زندگی میں، تو آپ ایک مرتبہ سورہ یوسف کو پڑھیں، اور صرف عربی نہیں پڑھنی، چونکہ عربی پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی نا، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ یوسف کا
ترجمہ پڑھو شروع سے لے کر آخر تک، تو انشاءاللہ آپ کے دل کا جو غم ہے نا، جو ملال ہے، جو بوجھ ہے، وہ ہلکا ہو جائے گا، اور آپ کا اللہ کے ساتھ ایک عجیب سا کنیکشن اور تعلق بن جائے گا، اور آپ کے دل میں ایک امید کی کرن پیدا ہو جائے گی۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بڑی رحمت اور برکت ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کیا ہے، بھائی کیا ہے، حسد کر رہے ہیں، بغض کر رہے ہیں، کنویں میں پھینک رہے ہیں، اپنی طرف سے ان کو منظرنامے سے غائب کر رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا وہ کیا کر رہے ہیں، اللہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کا یوسف علیہ السلام کے خلاف اٹھایا گیا ہر قدم یوسف علیہ السلام کے حق میں بہتر ثابت ہوا۔ وقتی طور پر لگ رہا تھا کنویں میں پھینکا جانا، یوسف علیہ السلام کے دل میں آ رہا ہوگا کہ کنویں میں پھینک دیا تو بہت بڑی مشکل اور پریشانی آ گئی۔ اصل میں اس کنویں میں پھینکا جانا حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جو معراج عطا کرنی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک بلند مقام مرتبہ عطا کرنا، مصر کی سلطنت اور حکومت، یہ اس کی پہلی سیڑھی تھی۔ پہلی سیڑھی چڑھے آپ جب کنویں میں پھینکے گئے، جو کنویں میں پھینکے گئے تو پھر کیا تھا؟ پھر تو قافلہ آئے گا، پھر تو مصر میں پہنچیں گے، پھر تو مصر کے بازار میں آپ کو فروخت کیا جائے گا، پھر مصر کے بازار میں وہ عزیز مصر آئے گا، وہ خرید کر لے جائے گا۔ اب یہ سارے کا سارا کب ہونا ہے؟ جب کنویں میں پھینکا جانا ہے۔ اس کا مطلب وہ اپنی طرف سے برا چاہ رہے، لیکن اللہ کی طرف سے کیا ہو رہا ہے؟ وہ بہتر ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی بات سمجھائی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کہ تم یہ مت سمجھنا کہ مشکلات اور پریشانیاں جو آ رہی، نہیں، یہ ہر مشکل کے بعد اللہ ایک آسانی دیتا ہے، ایک کامیابی دیتا ہے۔ یہ تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بہت ساری نصیحت اس کے اندر موجود ہے۔ اب اس میں ایک اس صورت کا اس کا تعلق ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے ساتھ، اور دوسرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور مشرکین مکہ کا۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ اس میں چلیں گی، دونوں چیزیں برابر چلیں گی اور یہ ساتھ ساتھ چلنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کو ہی ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے، دونوں چیزوں کو ہی ہمیں سمجھنا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ آپ اپنے جو حالات اور واقعات اور معاملات ہیں ان کو بھی اپنے پیش نظر رکھیں کہ ہمیں بھی دنیا میں بڑے دکھ آتے، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں۔ سلائڈ کو پیچھے کر کے اس طرف کر، اس کو بھی اس طرف کر۔ سورہ یوسف، تو سورہ یوسف کا زمانہ نزول اور شان نزول یہی، شان نزول اس کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے والوں نے ایک سوال کیا، اور وہ سوال انہوں نے تو کیا کرنا تھا بلکہ ان سے یہودیوں نے کروایا، اور وہ یہ تھا کہ آپ سوال کرو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، چونکہ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ تھا یہودیوں کو تو معلوم تھا، لیکن عرب کے لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا۔ لہذا اب یہودیوں نے یہ پٹی پڑھائی کہ اگر جب تم ان سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھو گے تو یہ خود تو جانتا نہیں، ان کے نظریے کے مطابق تو پیغمبر ہی نہیں نا تھے، نعوذ باللہ، تو لہذا اب وہ تو پیغمبر ہے نہیں، یہ تو ادھر ادھر سے سن سنا کے باتیں پوچھ پاچھ کے بتا دیتے ہیں کچھ باتیں، تو لہذا پھر یہ بتا نہیں سکیں گے، اور پھر یہ کسی سے پوچھیں گے، رابطہ کریں گے۔ یہودیوں کا یہ تھا کہ ہم سے پوچھیں گے، لہذا جب ہم سے پوچھیں گے پھر ہم لوگوں کو بتا دیں گے، لو یہ تمہارے نبی کی حالت ہے، یہ تو ہم سے باتیں پوچھ پوچھ کے تم کو بتاتا ہے، اس پر وحی وغیرہ نہیں آتی۔ لیکن وہ حیران اس وقت ہوئے کہ جب یوسف علیہ السلام کا پورے کا پورا واقعہ اللہ پاک نے نازل کر دیا اور آپ نے سنا دیا۔ نہ صرف سنایا
بلکہ اس وقت کے جو حالات تھے ان حالات پر اللہ نے اس کو چسپاں بھی کر دیا کہ جیسے اس وقت انہوں نے کیا اور وہ سب کچھ وہ خلاف کرتے گئے اور اللہ تعالیٰ ان کی ساری تدبیروں کو الٹ کر یوسف علیہ السلام کے حق میں بہتر کرتے گئے، ایسے ہی اب ہوگا۔ یہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا مشرکین مکہ ہوں، یہ سارے کے سارے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف چالیں چل رہے، چلتے رہو، اللہ تمہاری ساری چالوں کو پلٹ کر تم پر ہی الٹا کر دے گا، اور تمہاری لاکھ کوششوں، عداوتوں، دشمنیوں، حسد اور بغض کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عروج دیتا جائے گا اور تم اسے روک نہیں سکو گے۔ اس میں الٹیمیٹم بھی ان کو دے دیا کہ جو کرنا چاہتے ہو کر لو، جو زور لگانا چاہتے ہو لگا لو، جس کو ساتھ ملانا چاہتے ہو ملا لو۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک اور آپ کا مشن پورا ہوگا اور کامیاب ہوگا، اور تم ذلیل و رسوا ہوگے، اور ایک دن تم معافی مانگو گے۔ اور پھر مکے والوں نے فتح مکہ کے موقع پر معافی مانگی اور اعتراف کیا کہ آپ کل بھی سچے تھے، آپ آج بھی سچے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے پھر اس وقت سورہ یوسف کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ جاؤ، میں نے بھی تمہیں آج ویسے ہی معاف کر دیا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا تذکرہ کیا۔ تو بہرحال اب اس کا جو شان نزول ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ ایک سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تھا تو اس کا جواب بھی آ گیا، اور اس وقت کے جو حالات تھے اس صورت کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو وہ بتا دیے گئے۔ اب اس کے نازل کرنے کے جو مقاصد تھے نا، وہ دو اہم مقاصد، تو اس طرح یہ قصہ یوسف علیہ السلام کو دو اہم مقاصد کے لیے نازل فرمایا گیا۔ نمبر ایک تو یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت اور وہ بھی مخالفین کا اپنا منہ مانگا ثبوت وہاں پہنچایا گیا، اور ان کے خود تجویز کردہ امتحان میں ثابت کر دیا جائے کہ آپ سنی سنائی باتیں بیان نہیں کرتے، بلکہ فی الواقع آپ کو وحی کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسرا بڑا مقصد یہ تھا کہ سرداران قریش اور مشرکین مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس وقت جو معاملہ چل رہا تھا، اس پر برادران یوسف اور یوسف علیہ السلام کے قصے کو چسپاں کرتے ہوئے قریش والوں کو بتایا جائے کہ آج تم اپنے بھائی کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہو جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ وہ خدا کی مشیت سے لڑنے میں کامیاب نہ ہوئے، پھر اسی بھائی کے قدموں میں آ رہے جس کو انہوں نے کبھی انتہائی بے رحمی کے ساتھ کنویں میں پھینکا تھا۔ اسی طرح تمہاری زور آزمائی بھی خدائی تدبیر کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی، اور ایک دن تمہیں بھی اپنے اسی بھائی کے رحم و کرم کی بھیک مانگنی پڑے گی جسے آج تم مٹا دینے پر تلے ہوئے ہو۔ یہ مقصد بھی سورت کے آغاز میں صاف طور پر بیان کیا گیا۔ چنانچہ فرمایا یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے قصے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے معاملے پر چسپاں کر کے قرآن مجید نے گویا ایک صریح پیش گوئی کر دی جسے آئندہ 10 سال کے واقعات میں حرف بہ حرف صحیح ثابت کر کے دکھایا۔ اس صورت کے نزول پر 1.5-2 سال ہی گزرے ہوں گے، قریش والوں نے برادران یوسف کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی اور آپ کو مجبور مکہ سے نکلنا پڑا۔ پھر ان کی توقعات کے بالکل خلاف آپ کو بھی جلا وطنی میں وہی ویسا ہی عروج اور اقتدار نصیب ہوا جیسا یوسف علیہ السلام کو ہوا تھا۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر ٹھیک ٹھیک وہی کچھ پیش آیا جو مصر کے پایا تخت میں یوسف علیہ السلام کے سامنے اور ان کے بھائیوں کے حضور کے موقع پر پیش آیا تھا۔ وہاں جب برادران یوسف انتہائی عجز و درماندگی کی حالت میں ان کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے ہم پر صدقہ کیجئے، اللہ صدقہ کرنے والوں کو نیک جزا دیتا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود انہیں معاف کر دیا اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فتح مکہ کے موقع پر شکست خوردہ قریش سر نگو کھڑے ہوئے تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ایک ایک ظلم کا بدلہ لینے پر قادر تھے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ انہوں نے عرض کیا آپ ایک عالی ضرب بھائی ہیں اور ایک عالی ضرب بھائی کے بیٹے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا آج میں تمہیں وہی جواب دیتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تمہیں معاف کیا۔ تو یہ دو بڑے مقاصد تھے اس کو نازل کرنے کے، اور پھر اس کے جو مسائل اور مباحث ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اس پوری داستان میں یہ بات نمایاں کر کے دکھاتا ہے کہ حضرت ابراہیم السلام، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف کا دین وہی تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ اسی چیز کی طرف وہ بھی دعوت دیتے تھے جس کی طرف آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے۔ پھر وہ ایک طرف حضرت یعقوب اور یوسف کے کردار، اور دوسری طرف برادران یوسف، قافلہ تجارت، عزیز مصر اس کی بیوی، بیگمات مصر اور حکام مصر کے کردار ایک دوسرے کے مقابلہ میں رکھ دیتا ہے، اور محض اپنے انداز بیان سے، قرآن پاک اپنے انداز بیان سے سامعین و ناظرین کے سامنے یہ خاموش سوال پیش کرتا ہے کہ دیکھو ایک نمونے کے کردار تو وہ ہے جو اسلام یعنی خدا کی بندگی اور حساب آخرت کے یقین سے پیدا ہوتے ہیں، اور دوسرے کردار کے نمونے وہ ہیں جو کفر و جاہلیت اور دنیا پرستی اور خدا و آخرت سے بے نیازی کے سانچوں میں ڈھل کر تیار ہوتے ہیں۔ اب تم خود اپنے ضمیر سے پوچھو کہ وہ ان میں سے کس نمونے کو پسند کرتا ہے۔ پھر اس قصے میں قرآن حکیم ایک اور گہری حقیقت بھی انسان کے ذہن نشین کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ بہرحال پورا ہو کر رہتا ہے۔ انسان اپنی تدبیروں سے اس کے منصوبوں کو روکنے اور بدلنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ بسا اوقات انسان ایک کام اپنے منصوبے کی خاطر کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے ٹھیک نشانے پر تیر مار دیا، مگر نتیجہ میں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے اسی کے ہاتھوں سے وہ کام لے لیا جو اس کے منصوبے کے خلاف اور اللہ کے منصوبے کے عین مطابق تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کو کنویں میں پھینک رہے تھے تو ان کا گمان تھا کہ ہم نے اپنی راہ کے کانٹے کو ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا، مگر فی الواقع انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اس بام عروج کی پہلی سیڑھی پر اپنے ہاتھوں لا کھڑا کیا جس پر اللہ ان کو پہنچانا چاہتا تھا، اور اپنی اس حرکت سے انہوں نے خود اپنے لیے اگر کچھ کمایا تو بس یہ کہ یوسف علیہ السلام کے بام عروج پر پہنچنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ عزت کے ساتھ اپنے بھائی کی ملاقات کو جاتے، انہیں ندامت و شرمساری کے ساتھ اسی بھائی کے سامنے سر نگو ہونا پڑا۔ عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھجوا کر اپنے نزدیک تو ان سے انتقام لے رہی تھی، مگر فی الواقع اس نے ان کے لیے تخت سلطنت پر پہنچنے کا راستہ صاف کیا، اور اپنی اس تدبیر سے خود اپنے لیے اس کے سوا کچھ نہ کمایا کہ وقت آنے پر فرما روائے ملک کی مربیہ کہلانے کی بجائے اس کو علل اعلان اپنی خیانت کے اعتراف کی شرمندگی اٹھانی پڑی۔ یہ محض دو چار مستثنا واقعات نہیں ہے، بلکہ تاریخ ایسی بے شمار مثالوں سے بھری پڑی ہے جو اس حقیقت کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ جسے اٹھانا چاہتا ہے ساری دنیا مل کر بھی اس کو نہیں گرا سکتی، بلکہ دنیا جس تدبیر کو اس کے گرانے کی نہایت کارگر اور یقینی تدبیر سمجھ کر اختیار کرتی ہے، اللہ اسی تدبیر میں سے اس کے اٹھنے کی صورتیں نکال لیتا ہے، اور ان لوگوں کے حصے میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں آتا جنہوں نے اسے گرانا چاہا تھا۔ اور اسی طرح خدا جسے گرانا چاہتا ہے اسے کوئی تدبیر سنبھال نہیں سکتی، بلکہ سنبھالنے کی ساری تدبیریں الٹی پڑتی ہیں، اور ایسی تدبیریں کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اس حقیقت حال کو اگر کوئی سمجھ لے تو اسے پہلا سبق تو یہ ملے گا کہ انسان کو اپنے مقاصد اور اپنی تدبیر دونوں میں ان حدود سے تجاوز نہ کرنا چاہیے جو قانون الہی میں اس کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ کامیابی و ناکامی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو شخص پاک مقصد کے لیے سیدھی سیدھی جائز تدبیر کرے گا وہ اگر ناکام بھی ہوا تو بہرحال ذلت و رسوائی سے دوچار نہیں ہوگا، اور جو شخص ناپاک مقصد کے لیے ٹیڑھی تدبیریں کرے گا وہ آخرت میں تو یقین رسوا ہوگا ہی، مگر دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی کا خطرہ کچھ کم نہیں ہے۔
اور دوسرا اہم سبق اس سے توکل علی اللہ اور تفویض الی اللہ، کہ اللہ پر بھروسہ کرنا اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اپنے تمام کاموں کو، اپنی زندگی کو، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا، اور جیسے اللہ کہے ویسے کرتے چلے جانا۔ یہ بھی اس سے بات سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ حق اور صداقت کے لیے کوشش کر رہے ہوں اور دنیا انہیں مٹا دینے پر تلی ہوئی ہو، اگر اس حقیقت کو پیش نظر رکھیں تو انہیں اس سے غیر معمولی تسکین حاصل ہوگی، اور مخالف طاقتوں کی بظاہر نہایت خوفناک تدبیروں کو دیکھ کر وہ قطعاً خوفزدہ نہیں ہوں گے، بلکہ نتائج کو اللہ پر چھوڑتے ہوئے اپنا اخلاقی فرض انجام دیتے چلے جائیں گے۔ مگر اس صورت میں، اس واقعہ میں سب سے بڑا سبق جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرد مومن اگر حقیقی اسلامی سیرت رکھتا ہو اور حکمت سے بھی بہرہ یاب ہو تو وہ محض اپنے اخلاق کے زور سے ایک پورے ملک کو فتح کر سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، 17 برس کی عمر، تنے تنہا، بے سر و سامانی، اجنبی ملک، اور پھر کمزوری کی انتہا یہ کہ غلام بنا کر بیچے گئے ہیں۔ تاریخ کے اس دور میں غلاموں کی جو حیثیت تھی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس پر مزید یہ کہ ایک شدید اخلاقی جرم کا الزام لگا کر انہیں جیل بھیج دیا گیا، اور اس قید کی مدت بھی کوئی مقرر نہ تھی۔ اس حالت تک گرا دیے جانے کے بعد وہ محض اپنے ایمان اور اخلاق کے بل پر اور اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت اور تعلق باللہ کی وجہ سے وہ اٹھتے ہیں اور بالآخر پورے ملک کو مسخر کر لیتے ہیں اور اس کے بادشاہ بنا دیے جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا اگر آدمی اپنے کردار میں، اخلاق میں، تعلق باللہ میں، اپنے ایمان میں وہ مضبوط ہو اور اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو اللہ تعالی ہزار مخالفتوں کے باوجود اس کو نہ صرف کامیابی دیتا ہے بلکہ کامیابی کی معراج پر پہنچا دیتا ہے، اور سارے دشمنوں کو ناکام و نامراد کر دیتا ہے، اور بغیر تلوار اٹھائے، بغیر کوئی جنگ لڑے، وہ اکیلا شخص ملکوں کے ملک فتح کر لیتا ہے۔ تو آج مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اندر یہ کردار پیدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور کر دے۔ اب یہ ساری کی ساری باتیں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس وقت یہی حالات تھے، اور یہی آپ کے خلاف سازشیں کی جا رہی تھی کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، کہ آپ کو قید میں ڈال دیا جائے، اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاضر مستقبل اس آئینہ میں بالکل واضح کر کے دکھا دیا گیا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام حسن ظاہر اور حسن باطن دونوں کے جامع تھے، لیکن ان کا اصل حسن ان آزمائشوں میں نمایاں ہوا جو ان کی زندگی کے مختلف مراحل میں پیش آئیں۔ آپ بیک وقت ذہانت، پاکیزگی، نبوت، بادشاہی، پاک دامنی اور قدرت کے ساتھ عفو درگزر کی ایک زندہ و جاوید مثال تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہری بات ہے نہ صرف نبی ہیں بلکہ نبیوں کے امام نبی ہیں، سید المرسلین ہیں، نبیوں کے سردار ہیں۔ تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ساری چیزیں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم ان کی امتیوں کو یہ باتیں پہنچی ہیں۔ تو آخر میں خلاصہ یہی ہے کہ اگر ہم بھی اللہ پر توکل کریں، بھروسہ کریں، اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں اور اللہ کی کتاب قرآن پاک کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ ہمیں زندگی کے تمام مشکلات سے بخیر و عافیت نکال کر کامیابی اور ترقی کے معراج پر پہنچا دے گا، اور آخر میں اللہ تعالی ہم سے راضی اور خوش ہو